ہیں کہ بے مقصد نہیں بنائی، اس لیے بنائی کہ تم میں سے چن لے وہ لوگ جو اہل ہونے والے ہیں جنت کے، جنہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس راستے پہ چلے جو رب نے نصیحت کی تھی۔ اس راہ میں انہیں مشکلیں بھی پیش آئیں، سب سے بڑی مشکل اس کا اپنا نفس، اپنا۔ یہ بہت آزمائش لیتا ہے انسان کی کہ دنیا عیش کر رہی ہے، تجھے کیا پڑی ہے، دنیا والوں میں شامل رہو، جو یہ سب کر رہے ہیں تم بھی کرو، حد سے باہر آ جاؤ۔ یہ حدیں کیا ہوتی ہیں، یہ ایمی باتیں، خود پہ پابندیاں لگا رکھی ہیں تو نے، خود کو تنگ کرتے ہو۔ دیکھو لوگ کیسے جی رہے ہیں، لائف انجوائے کر رہے ہیں، چکا چوند روشنیاں، ناچنا گانا، جو دل کرے وہ کرو، کیوں خود پہ زندگی تنگ کر رہے ہو؟ کل کس نے دیکھی؟ ارے 4 دن کی زندگی ہے، اسے انجوائے کرو۔ شراب پینی ہے پیو، کون روکتا ہے؟ اچھا وہ جو قرآن والے کہتے ہیں شراب منع ہے، حرام ہے، اوف کن دقیانوسی باتوں میں پڑ گئے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ ارے یار یہ وہ لوگ ہیں نا جو نہ خود جیتے ہیں نہ جینے دیتے ہیں، بیچاروں کو جینا خود نہیں آتا تو باقی لوگوں کو ایویں ڈراتے رہتے ہیں۔ تم ان کو چھوڑو، ادھر دیکھو دنیا کے رنگ، یہ حسین لوگ، جوان، ارے جوانی پھر نہیں آئے گی، کر لیں گے عبادتیں بھی، ابھی بڑا ٹائم پڑا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، بس معافی مانگ لیں گے۔ اور تم خود سوچو نا کہ کوئی واپس آیا وہاں جا کر، مرنے کے بعد بتانے آیا کہ وہاں کیا ہوا؟ مجھے تو کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا کہ ایسا کچھ بھی ہوگا۔ بس یہ ہیں وہ باتیں جو نفس اندر ہی اندر کرتا جاتا ہے، ہر وقت آزمائش ہی ہوتی رہتی ہے انسان کی، اور اس نفس کا ساتھی وہ شیطان جو ہر وقت ذہن انسان کا بدلتا رہتا ہے رنگین رنگین چیزیں دکھا کر۔ اور یہ سب آزمائش اس لیے ہو رہی ہے نفس اور شیطان کے ذریعے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا، بچ گیا، وہ یہاں سے وہاں کامیاب پہنچے گا۔ ایک تو وہاں اسے انعامات ملیں گے، رب کی میزبانی ہوگی، اور اس کے ساتھ اگلی زندگی جس کے بارے میں ہمیں دنیا میں بتایا جاتا رہا اس کا آغاز ہوگا۔ وہاں ہمارے جسم یہ نہیں ہوں گے، تبدیل ہوں گے، اور وہاں کے کام یہ نہیں ہوں گے جو دنیا میں ہوتے ہیں۔ وہاں کی کیفیت، وہاں کے کام، وہاں کا لباس، سب وہاں کے مطابق ہے۔ بس کوشش کرو کہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ وہاں تک پہنچ جائیں تو کیا گائیڈ لائن ہو کہ آسانی سے اس گول کو اچیو کر لیں جس طرف اشارہ ہو رہا ہے، یعنی بات سمجھ کر چلیں۔ مکمل کوئی بات سمجھا دے، پھر جس کی مرضی کہ عمل کرے اور جس کی مرضی عمل نہ کرے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک ہی جملے میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کام کرنا تو تم وہاں تک پہنچ جاؤ گے۔ سورہ انفال آیت 24۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو، جس وقت تمہیں اس کام کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ بڑی واضح اور صاف آیت میں اللہ نے پیغام دے دیا کہ یہ قرآن جو تمہاری طرف بھیجا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو اس قرآن میں جو حکم دیے گئے ان پہ عمل کرو، اور اس پہ عمل کرو گے تو تمہاری زندگی ہے، وہ زندگی جو تمہیں ابھی طے کرنی ہے، سمندر جیسی زندگی۔ اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، اور البتہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو پرہیزگار ہوئے۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا ہمارے لیے اور کوئی زندگی نہیں، اور ہم اٹھائے نہیں جائیں گے۔ بس زندگی یہی ہے، عیش کر لو، 4 دن کی ہے۔ جب دنیا کی زندگی بے مقصد نہیں، اور کہہ بھی دیا کہ یہ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس طرح ہے
جیسے کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے اور باہر نکالے تو جتنا پانی انگلی پہ رہ جائے گا اتنی ہی دنیا کی زندگی ہے، سمندر کے مقابلے میں صرف ایک قطرے کے برابر۔ تو خود سوچ لو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، کہ جب یہ ایک قطرہ، اس قطرے کی زندگی بے معنی نہیں بنی، بے مقصد نہیں بنی، تو کیا تمہاری آخرت کی سمندر جیسی زندگی وہ بے مقصد بنے گی کہ بس تکیوں میں آمنے سامنے بیٹھ کر مشروب پیتے رہو گے؟ گاؤ تکیے، کڑے، سونے کے کنگن یہی پہن کے رکھنا ہے وہاں پر، یا جنت کی سیر ہی کرتے رہو گے، یا حوروں کو ہی دیکھتے رہ جاؤ گے، یا پھل کھاتے رہو گے کہ یہ تو ویسے ہی متشابہ ہیں جیسے کہ میں نے دنیا میں دیکھے تھے؟ نہیں، یہ سب تو اس مہربان رب کی میزبانی ہوگی اپنے ان بندوں کے لیے جو ایک طویل مسافت طے کر کے ایک امتحان دے کر آج امتحان کے دن حاضر ہوئے کہ اپنا رزلٹ لے لیں۔ تو دنیا نام کے ایگزامینیشن ہال سے نکل کر رزلٹ ڈے پہ سب وہاں اکٹھے ہو جائیں گے، نیک لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی، دل خوش ہوں گے، رب راضی ہوگا، رونق میلہ ہوگا۔ اس کے بعد جنتی اپنے اپنے مقام پہ بھیج دیے گئے، دوزخی اپنے اپنے ٹھکانوں پہ۔ اب وہاں کیا زندگی آئے گی، وہ شروعات ہوگی۔ اب وہاں زندگی شروعات ہوگی، اب وہاں پہ اصل زندگی کی شروعات ہوگی۔ انسان کو بنانے کا مقصد، سب ہدایات اور ہر طرح کی نصیحت اس کتاب میں، اس پیغام میں اللہ نے تمہیں بھیج دی، جسے تم غلافوں میں سجا کر کہیں اوپر ادب کے ساتھ رکھے رکھتے ہو، اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں کہ تمہاری اگلی زندگی اس کتاب کے اندر بند ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں۔ اگر پڑھو گے، اسے دیکھو گے تو اگلی زندگی کی ساری کہانی سمجھ آ جائے گی۔ اللہ راہ دکھاتا ہے، وہی سمجھاتا ہے۔ اللہ آسانیاں کرے اور سمجھنے کی توفیق دے کہ یہ خواب جیسی زندگی، یہ کھیل والی زندگی، کھیل اس لیے کہ اس میں آزمائش کے طور پہ، ایک گیم کے طور پہ کھلاڑیوں کو بھیجا گیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھو تاکہ اصل زندگی پا سکو، وہاں حسرت نہ رہ جائے کہ یا اللہ ایک بار واپس بھیج دے۔ حسرت کسے کہتے ہیں کہ کسی چیز کو دیکھ کے پھر دکھ ہو، تکلیف ہو کہ ہم نے کیا کیا، اس کو کیوں نہ حاصل کیا، یہ کس عذاب میں پھنس گئے۔ 2-4 دن کی زندگی کے لیے، اس کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے، اس نفس کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی باتیں ہی مانتے رہے، اور آج دیکھ لو مر گئے، لٹ گئے، برباد ہو گئے۔ کاش ایک بار واپس بھیج دے اللہ، تو اب ویسے ہی رہیں گے جیسے اللہ نے حکم دیا تھا، جیسے وہ قرآن میں آیا تھا۔ دنیا کی زندگی میں قرآن پاس تھا، ہم دیکھا ہی نہیں کرتے تھے، پرواہ ہی نہیں تھی، ایک کتاب ہی ہے، وہی کتابیں کیا کریں گے بھائی؟ جو بڑے کر رہے ہیں دیکھی جاؤ، کری جاؤ، جان چھڑاؤ، کیا ہو گیا؟ ارے بڑے کام ہیں دنیا کے، میں اگر یہ کتاب لے کے بیٹھ جاؤں، نہیں ہے میرے پاس اب یہی کام رہ گیا اور دنیا کا کام ہی کوئی نہیں رہ گیا، تو بس جہاں دنیا کا کام رہ گیا پترا، پھر باقی کام سمجھ لو اپنی زندگی ختم ہو گئی، پھر دنیا ہی رہ گئی، یہیں جینا، یہیں مرنا، یہیں جہنم، یہیں گھسے رہیں گے، اور آگے جو اصل زندگی ہے وہ ہاتھ سے چلی جانی ہے، پھر حسرتیں بھی کام نہیں آنی۔ ان کو غلافوں سے کھولو، غلاف سے کھول کر کتاب کو آنکھوں کے آگے رکھو تاکہ کچھ پا سکو۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، سمجھنے کی آسانی فرمائے، ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کی آسانی فرمائے، کہیں ہمارے بیڑے نہ غرق ہو جائیں۔ اللہ رحم فرمائے سب پہ۔ فی امان اللہ، آمین۔